میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں نے اشاروں میں کی، لیکن اب بات قرآن کی آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، دراصل بات یہ ہے، قرآن مقدس میں ایک سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں، اور اس کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ اصحاب کہف کا مطلب ہوتا ہے غار والے اصحاب۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ غار والے اصحاب کی فضیلت آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اگر اصحاب کہف کا نام کسی گھر میں لیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اصحاب کہف کے نام اگر کسی کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو اس گھر کے اندر کبھی طاعون کی وبا نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی موذی بیماری نہیں آئے گی۔ اصحاب کہف کے نام اتنے مکرم ہیں، اتنے محترم ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ آج کل ہماری قوم کے جوان دراصل نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں۔ جس نے جیسا بول دیا، کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑا، لیکن کبھی کان کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ تو بات چل رہی تھی اصحاب کہف کی، وہ چند بندے ہیں، چند بندے، ان کی شان یہ ہے کہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کا ذکر قرآن میں آیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی نوجوان لڑکے چھوکرے جنہیں دین کی معلومات نہیں، یہ ولیوں کا ذکر لے کر کیا بیٹھ گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی اصحاب کہف کا ذکر بیان کرنے کی، پوری سورت ہی ان کے نام کر دی، پوری سورت ان کے نام کر دی۔ بھائیو، تراویح میں جب تک سورہ کہف نہ پڑھی جائے قرآن ختم نہیں ہوتا، ایک سورت چھوٹ جائے گی۔ 114 سورتیں ہیں، آپ نے 13 پڑھی، 113 سورہ کہف چھوڑ دیا کہ اس میں تو ولیوں کا ذکر ہے، اور اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں، نمل میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں۔ سنیو توجہ کرو، سورہ مریم میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، آل عمران میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، سورہ اللہ اکبر، سورہ آل عمران بھی اولیاء کا ذکر۔ اور وہ سورت جس کو سب سے زیادہ تم پڑھتے ہو، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ولیوں کا ذکر کیے بغیر وہ سورت بھی ختم نہیں ہوتی، اس میں بھی ولیوں کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ انعام کس پہ کیا تو خود ہی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار جماعتیں ہیں، نبیوں پہ انعام کیا، صدیقوں پہ انعام کیا، شہداء پہ انعام کیا، اور اولیاء پہ انعام کیا۔ تو اللہ نے تو فاتحہ بھی ختم نہیں کی ولیوں کے ذکر کے بغیر۔ اس سورت میں بھی ولیوں کا ذکر ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اٹھائیے سورہ یاسین، اس میں تو ولیوں نے مردہ زندہ کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں غوث پاک مردہ زندہ کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو غوث پاک سے ادنا تھے نا ادنا، انہوں نے مردہ زندہ کیا۔ سورہ یاسین اٹھا کے دیکھو۔ بات پھر چلے اسی طرف، سورہ کہف کی طرف، سورۃ الکہف۔ وہ چند بندے تھے، چند جوان تھے جسے اصحاب کہف کہتے۔ بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ایک عقیدہ ختم ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو دعا کرنے والے دعا کرتے تھے کہ اللہ، یہ بادشاہ تو بڑا خطرناک ہے، جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس یہ بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا، توحید اور رسالت کی باتیں کرتا، وہ قتل کر دیتا اور کہتا کہ مجھے خدا مانو، میرے عقیدے کو قبول کرو۔ زبردستی اپنا عقیدہ قبول کروانے کی بات کرتا۔ چند جوان تھے، قرآن اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ بات قرآن راز کے طور پہ رکھتا ہے کہ وہ اتنے تھے تو اتنا ان کا کتا تھا، وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا، وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا۔ تعداد اللہ نے راز میں رکھی۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ باتیں راز میں رکھی جاتی ہیں، اور اولیاء کی بات تو خاص راز میں رکھی جاتی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ اٹھ کر بھاگ جائیں، میری بات بھی نہ مانیں، لیکن جتنا برداشت کر سکتے اتنا ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کپڑے کی چادر میں کوئی چھپا ہوا ہو تو ہم اس کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لیکن پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ایک چادر کے نیچے چار چھپے ہوئے تو چاروں
ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. پتا چلا چادر کے اندر والے کو پہچاننے کے لیے چادر کے اندر چھپا ہونا ضروری ہے. اللہ کہتا ہے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی ولی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو بھی چادر غیرت کے نیچے آنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا گیا ولی کو غیر ولی نہیں بلکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے, کیونکہ وہ سب ایک چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ولی میرے سمجھ میں نہیں آتا, تو سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو ولی بننا ضروری ہے. آپ کو ولی بننا ضروری ہے. ولی جب تک ولی بنیں گے نہیں آپ کو ولی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے بیچارے وہ لوگ ولیت کے خلاف تقریر کرتے ہیں جو ولایت کی منزل پر نہیں ہے. جو ولایت کی منزل پر آ جائے تب اسے پتا چلے کہ ولی کہتے کسے ہیں. جھگڑا اسی میں ہے بھئی. جس نے ساری زندگی آم نہ کھایا اس کو آم کا مزہ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تو جس نے ولایت کا مزہ نہ چکھا اس کو پھر کیسے بتاؤں کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ تو بات اتنی ہوئی. وہ چند جوان تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ دقیانوس چھوڑے گا نہیں, اس کو پتا چلا تو قتل کر دے گا. جان بھی بچانا ایمان بھی بچانا. وہ آدھی رات کے بعد چپکے سے دبے پیر نکلے. اب ذرا ابن عباس سے میں بیان کر رہا ہوں, ابن عباس کا حوالہ اس لیے کہ ان کو سب مانتے ہیں. حضرت اصحاب کہف نکلے رات کے وقت دبے پیر چپکے جا رہے تھے. وہ چند نوجوان تھے 4 5 3 وہ کچھ نوجوان تھے, یا ان کی تعداد حتمی طور پر نہیں ہے تو میں بھی حتمی طور پر نہیں بتاؤں گا. وہ چند جوان تھے. چند اب آپ سن لیں. جب وہ دبے پر آدھی رات کے بعد اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تو ان کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی. جب آہٹ سنائی دی تو انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا. جب انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو کتا آ رہا تھا. کتے کی فطرت اور عادت میں بھونکنا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کتا آ رہا ہے تو کہا یہ کتا کہیں بھی بھونکے گا, اور جہاں بھونکے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ چور آئے, ڈاکو آئے, تو لوگ ہماری طرف بڑھیں گے اور یہ ہمیں پکڑا دے گا. تو انہوں نے ان میں سے ایک نے پتھر اٹھایا. پتھر اٹھا کر کے اس کتے پر جیسے ہی پھینک کر کے مارنا چاہا. اس کتے نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں بے زبان ہوں, یہ میری بات نہ سمجھیں گے, تو مجھے زبان عطا فرما. اللہ نے اس کتے کو زبان عطا کی. پتہ چلا اگر کتا بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. مانگنے کا سلیقہ چاہیے. کتے کو بھی منہ مانگی نعمت ملتی ہے. کتے نے عرض کی اللہ مجھے زبان دے تاکہ میں ان سے کلام کروں. اللہ نے اس کو زبان دی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ کتا اب ولیوں سے بات کرنے کے لیے کیسے کھڑا ہوا. کہتے ہیں کہ وہ 2 پیروں کو اس نے پیچھے کھڑا کر لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ولیوں کے آگے پھیلا دیا, عاجزی سے پھیلا دیا. کتے کو پتا ہے کہ اوروں سے بات کرنے کا انداز الگ ہے, ولی سے بات کرنے کا انداز الگ ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلکہ دونوں آگے کے پیروں کو ہاتھ بنا کے پھیلا دیا. اس نے کہا یارو خدا کے آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری عادت اور فطرت میں بھونکنا ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ بھونکا کہاں جاتا ہے. کتا ہو کر معلوم ہے کہ بھونکا کہاں جاتا ہے. میں خدا کے یاروں پر نہیں بھونکتا, میں خدا کے یاروں پر نہیں بھونکتا, مجھے پتا ہے کہاں بھونکنا چاہیے. اے حضرت انسان تجھے اشرف المخلوقات ہونے پہ غرور ہے, کیا تو کتے سے بھی غیر گزرا ہو گیا؟ وہ کتا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں ولیوں پہ نہیں بھونکتا. اگر تو ولیوں پہ بھونک رہا ہے تو بتا, جملے سخت ہو تو معاف کرنا, لیکن اگر تو ولیوں پہ بھونک رہا ہے تو بتا کیا تو کتے سے غیر گزرا ہو گیا؟ کیوں بات کرتے ہو؟ اگر یہ بات ابن عباس کی تفسیر میں نہیں تو جو چاہے سزا دے. کتے نے کہا میں بھونکوں گا نہیں, مجھے لے چلیں, پہرا دوں گا, آپ کے قریب کسی کو آنے نہیں دوں گا, آپ مجھے لے چلیں, میں نہیں بھونکوں گا. ان اولیاء نے جب اس کی زبان سن لی تو کہا چلو یہ اور کتوں کی طرح نہیں ہے. قربان دنیا میں کروڑوں کتے پیدا ہوئے مر گئے, کسی کا ذکر نہیں آتا, لیکن اس کتے کا نام بھی آتا ہے, اس کا نام ہے قطمیر. کوئی ذکر کرے نہ کرے اللہ نے کیا کیونکہ اس کے دوستوں کو. اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر کتے بھونکے تو یا قطمیر کہا کرو, یا پھر یہ آیت پڑھو قلبہم باسطن, جس میں کتے کا ذکر آیا قلب. لوگ کہتے ہیں ولی کا نام لینے سے مصیبت ٹلتی ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی.
کلبہم باسطن کہنے سے، کتے کا نام لینے سے کتے بھونکنا بند کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں بات قرآن کی کر رہا ہوں۔ یار ولی کا جو کتا ہو جائے اس کا نام لینے سے کتا بھونکنا بند کر دیتا ہے۔ اللہ نے کتے کے نام میں اتنی، ہر کتے کے نام میں نہیں، ٹونی جونی جو کتے آپ نے رکھے ہیں نا نام، اس کے نام سے نہیں، جو ولی کا کتا ہے۔ ارے ولی کے کتے کے نام میں اتنا اثر، ولی کے نام میں کتنا اثر۔ قرآن سے ہٹ کے بات کروں، منبر سے اٹھا دیجئے، اگر بات قرآن کی ہو رہی ہے تو پھر مانیے، بات تو قرآن کی ہو رہی ہے، بات ہم قرآن کی کر رہے ہیں۔ یہی فرق ہے اہل سنت میں اور دوسروں میں۔ لوگ آدھی کاٹتے ہیں، آدھی بتاتے ہیں، ہم پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں تو خدا کی رضا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر منزل یہ نصیب ہوتی ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بات کرنے سے انسان دوگلا اور منافق کہلاتا ہے۔ انسان میں سب چیز چاہیے، دوگلا پن نہیں چاہیے، اس لیے کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے۔ حق میں ڈبل رول نہیں ہے، حق لا شریک ہے، ایک ہی بات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ وہ ڈٹ گئے، دنیا کہیں جائے وہ اسی پہ ڈٹے رہیں گے۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جو ڈٹ جاتا ہے، ہٹنے والوں کو نہیں، ڈٹنے والوں کو ولایت ملتی ہے۔ بات مختصر کر رہا ہوں۔ ان اولیاء کرام نے سوچا کہ یہ کتا بھونکے گا نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھونکنے والا نہیں۔ وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب رات ختم ہونے والی، آدھی رات کے بعد وہ گھر سے نکلے تھے، اب رات ختم ہونے والی ہے، ایک کام کرتے ہیں، توجہ کریں، ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے رات اب دن میں بدلنے والی ہے، یہاں ایک غار میں سو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر رات آئے گی، پھر آگے جائیں گے اور اپنا ایمان بچا لیں گے، سلطنتی سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ غار میں گھسے، لیٹے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ کیا کر دی؟ اللہ نیند طاری کر دی۔ آپ جانتے ہیں، اب توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے جب وہ سو گئے، دیکھو جب بچہ سوتا ہے نا تو سوتے سوتے بچہ اچانک بچکتا ہے، آپ کے یہاں سیندوا میں کہتے ہیں چمکتا ہے نا۔ پہلی بار آیا تھا تو ایک صاحب بچہ لے کر کے کہنے لگے حضرت یہ چمکتا ہے، دعا کریں۔ تو میں نے کہا یہ آپ بچے چمکتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی، تو میں نے ہمارے فیاض بھائی سے کہا یہ چمکنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بولے پتہ نہیں باؤ کیا مطلب ہے۔ پھر ہمارے یہاں کے ساتھی نے بتایا چمکنا، وہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں بچکنا کہتے ہیں، اس کو آپ کیا چمکنا کہتے ہیں۔ بہرحال تو بچے جب بچکتے چمکتے ہیں تو ماں کیا کرتی پتہ ہے؟ اس کے کان کو تھپکی دیتی، ایسے کان کو تھپکی دیتی تو بچہ سو جاتا ہے۔ کان کو تھپکی دینے میں کیا حکمت ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب غار میں وہ اولیاء سو رہے تھے، وَضَرَبْنَا، ہم ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے دے کر سلاتے۔ ضربنا، آپ کہتے ہیں ولی کا کیا مقام ہے؟ اللہ ان کو تھپکیاں، اللہ دیتا ہے تھپکیاں۔ بچے کو ماں تھپکیاں دیتی ہے، ولی کو اللہ تھپکیاں دے کے سلاتا ہے۔ اللہ ولی کو وَضَرَبْنَا کا مطلب تو کوئی بیان کرے کہ ہم ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، ہم ان کو تھپکیاں دیتے ہیں۔ خدا جس کو تھپکیاں دے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ کی امت کے اولیاء کو خدا دیتا ہے تھپکیاں، تو جب امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مر کے مٹی میں جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے، جو مر کے مٹی میں مل جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر یہ بات قرآن میں نہیں ہے، دیکھو حفاظ یہاں بیٹھے ہوں گے، اٹھا کے لاؤ قرآن۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبْنَا، ہم ان پہ تھپکیاں دیتے ہیں۔ فرشتوں سے نہیں دلوائی جاتی، خدا تھپکیاں دیتا ہے۔ ولی کا مرتبہ، اور کتنے سال تک سلاتے رہے تھپکیاں دے کر؟ کتنے سال تک؟ 309 سال۔
کروٹ بدلوائی جاتی تھی، کروٹ بدلتے تھے، تھپکیاں دی جاتی تھی، اور جب سورج آتا ان کے قریب تو اللہ فرماتا ہے ہم سورج کا راستہ بدل دیتے تھے، غار کے اندھیرے میں کرن نہ پہنچے، ان کی آنکھ نہ کھلے، ان کی نیند کا بھی اکرام کیا جاتا تھا، اور سورج راستہ بدل دیتا تھا جب وہ آتا تھا۔ 309 سال تک کہ وہ سوتے رہے، 309 سال کے بعد حکومت بدلی، بلکہ 309 سال کے بعد نہیں، چند ہی سال کے بعد حکومت بدلی، حالات بدلے۔ ایک بادشاہ اب بہت نیک آ گیا، دیکھا کہ لوگ فسق و فجور کرتے ہیں، اچھے عمل نہیں کرتے، بگڑ گئے لوگ۔ تو بادشاہ دعا کرتا اللہ دکھا دے، کچھ دکھا دے تاکہ یہ ایمان لے آئے، ایسے تو نہیں مانتے، دکھا دے۔ ابھی نہیں دیکھتے آپ قبریں اولیاء اللہ کی سانس لے رہی ہے، اس میں لوگ کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجاوروں کی سازش ہے، یہ تو یہ ہے وہ۔ میں امنیر میں حضرت شاہنور بابا کا مزار جب سانس لینے لگا تو مجھے ہمارے مسعود بھائی کے والد صاحب بڑے ہمارے عزیز ہے قمر الدین دادا، انہوں نے وہ وہاں کے خدام میں سے ہیں، تو ہمارے فیاض بھائی نے فون کیا کہ ہمارے ایسا ہے۔ میں راتوں رات گیا، ہم نے پوری چادر اٹھائی، چادر اٹھا کر کے صاف کیا، کچھ نہیں دکھا، پھر اس کے بعد چادر ڈالی تو پھر سانس لی۔ نندربار میں مزارات پہ لوگوں نے دیکھا، ہندوستان میں حضرت امام بادشاہ کا مزار، اور بھی حضرت اول غازی کا مزار، اور بھی لوگوں نے دیکھا۔ تو جب لوگ دلیل نہیں مانتے تو خدا اس طرح دکھاتا ہے، خدا دکھاتا ہے۔ مردہ سمجھنے والوں یوں دیکھو چادریں اٹھ رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ دل پہ مہر لگ جائے تو پھر آدمی کو کچھ سجائے نہیں۔ سمم بکمن امیون، ان کے بارے میں اللہ، دلوں پر مہر لگ گئی، آنکھوں پہ مہر لگ گئی، کانوں پر مہر لگ گئی۔ بہرحال تو وہ دعا کرتا تھا بادشاہ، نیک دل بادشاہ، اللہ کوئی نشانی دکھا۔ تو اللہ نے فیصلہ کیا جن کو 309 سال سے تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے اب ان کو اٹھایا جائے۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو انہوں نے بھوک محسوس کی۔ 309 سال سے سو رہے تھے تو بھوک ہی نہیں لگی، اب اٹھے ہیں تو بھوک لگی، تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ہم رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھ گئے، ان کو نہیں لگا۔ اب یہی بات ہے، کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں بات آتی ہے یار ہزاروں سال تک قبروں میں سوئیں گے تو تھکیں گے نہیں سوتے سوتے؟ قیامت تک سونا ہے نا قبر میں۔ وہ 309 سال تک سوئے تو کیا لگا ان کو؟ رات کو سوئے اور صبح؟ تو ہم بھی جب اپنی قبر میں داخل کیے جائیں گے اور جب قیامت کی صبح کو اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے۔ کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوگا قبر کا، ہزاروں سال سونے کے بعد بھی ایسا لگے گا رات کو سوئے صبح۔ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ موت تعریف فرمائی، اور جب وہ اٹھے تو برسوں بعد اٹھے تو پوچھا گیا کہ کتنا سوئے، تو کہا کہ صبح رات کو سوئے صبح اٹھ گئے۔ یہی حال ہوتا ہے، برسوں صدیوں سو، ہزاروں سال سو، قبر میں اٹھنے کے بعد یہی حال ہوگا۔ وہ اٹھے، ایسا لگا کہ ہم صبح کو اٹھے، ایک کو سکہ دیا کہ جاؤ کھانا لاؤ۔ یہ گئے تو دیکھا کہ ماحول چھپ چھپا کر جائے، ماحول بدلا بدلا سا ہے، چہرے عجیب ہے، عجیب سا حال ہے۔ بہرحال وہ نان بائی کے پاس گئے، وہ جو بٹیارہ ہوتا ہے نا روٹی پکانے والا، اس کے پاس گئے، اس سے کھانا لیا۔ اب کھانا اب دیکھ رہے تو بازار میں لوگ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے، راتوں رات ماحول کیسے چینج ہو گیا، راتوں رات ماحول کیسے بدل گیا۔ سکہ نکال کے دیا تو اس نے سکہ دیکھا اور چہرہ دیکھا، یہ سکہ تجھے کہاں سے ملا، صحیح بتا۔ یہ میرا ہے، کہاں سے کیا ملا؟ یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے۔ کہا یار یہ رات کو ہم سوئے ہیں صبح اٹھے، کہا کہ صدیوں پرانا؟ کہا ضرور تمہارے ہاتھ دفینہ لگائے، صدیوں پرانا دفینہ تمہارے ہاتھ لگائے اور تم آئے ہو یہ سکہ لے کر۔ اس نے کیا کیا، سپاہی کو دیا اور سپاہی نے پکڑ کر بادشاہ کے پہنچایا۔ اللہ کی شان تو دیکھو، یوں بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے جا سکتے تھے، پکڑائے گئے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پکڑے جاؤ تو پریشان مت ہوا کرو، مصیبت آئے تو پریشان مت ہوا کرو۔ جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تبھی مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تھکا مت کرو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ مصیبت آئی تو حکمت، خوشی آئی تو حکمت، غم آئی تو حکمت، شادی ہو تو حکمت، میت ہو تو حکمت۔
का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। कभी परेशान नहीं होना। अगर यूसुफ कुएं में न डाले जाते तो निकाले कब जाते, निकाले न जाते तो बेचे कब जाते, बेचे न जाते तो मिस्र कब ले जाए जाते, और मिस्र में बेचे न जाते तो अजीज मिस्र के घर कब जाते, न घर जाते तो जलीखा कब फिदा होती, न फिदा होती तो जेल कब जाते, जेल न जाते तो ख्वाब में कब दिखाया जाता, ख्वाब की ताबीर न बताते तो मिस्र के तख्त पे बिठाए कब जाते। जिसे कुएं में डाला जाता है उसी को मिस्र का बादशाह बनाया जाता। लोग तो कुएं में डालने को देख रहे थे, कुदरत तो मिस्र के बादशाह की तरफ ले जा रही थी। इसलिए मुश्किल पे कभी मत परेशान होना, मुश्किल पे कभी मत घबराना। मेरा अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसके हर काम में हिकमत है, उसके हर काम में हिकमत है। मक्के में सताया ना जाता तो मदीना आबाद कैसे होता, यस्रिब मदीना कब बनता। लोग कहते हैं नबी तो मजबूर हो गए थे और वो तो मक्के से निकाले गए थे। अरे नादान, ये सताया जाना भी अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पत्थर कैसे मारेगा। कज़ा व क़द्र के फैसले होते हैं। मदीने को इस्लामी ममलकत बनाना था, यस्रिब को रश के अर्श बनाना था, यस्रिब को रश के जन्नत बनाना था। नबी न जाते तो यस्रिब मदीना कब बनता। लोग कहते हैं मदीना, नबी के चाहने से क्या होता है, नबी के तलवों से यस्रब मदीना बनता है। ये शान है नबी की। तो बहरहाल उसने पकड़ा दिया, बादशाह के पास खड़ा किया, कहा सच बताना तुम कौन हो। कहा भाई हम रात को गार में सोए थे और मेरे साथी भी चल के देख लो, हम रात को गार में सोए थे, सुबह उठे और ये कहते हैं कि दफीना लगा, ये हमारे पैसे हैं। फिर उसने कहा कि रात को सोए थे। कहा ये तो दकियानूस की हुकूमत है ना। कहा ये दकियानूस तो कब का मर के सड़ गया, उसकी हड्डियां भी पिघल गई होगी, कि कौन सी बात करते हो पागलों जैसी। उसको मरे हुए 309, उसको गुजरे हुए जो है वो तकरीबन 3 सदियां बीत गई है, उसका नाम और निशान मिल गया, कई बादशाह गुजर गए। कहा अच्छा ऐसा है। तब बात खुली कि हम 309 साल तक सोते रहे। फिर बादशाह, उसका वजीर वगैरह वो सब जो है वहां गार में पहुंचे तो वो साथी सब मौजूद थे। उन्होंने बताया, बात खुली, तब लोगों को पता चला, लोगों का ईमान पुख्ता हो गया कि जब 309 साल तक अल्लाह इनको सुला के उठा सकता है तो अल्लाह मरने के बाद हमें भी कब्रों से जिंदा उठा सकता है। ये वाक़या इसलिए बयान किया गया ताकि लोगों को मरने के बाद उठने पर यकीन हो जाए। फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उन लोगों को बताया कि ये फिर सो जाएं। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम दुनिया में रहना नहीं चाहते, हम फिर सोना चाहते हैं। फिर वो लोग सो गए और वो वजीर जो था, वजीर अल्लाह तबारक व ताला का बरगजीदा बंदा था, उसने एक तख्ती पर उनके नाम लिखे और तख्ती वहां रख करके दीवार उठा दी। दीवार उठाने के बाद इब्ने अब्बास कहते हैं बनी इसराइल का यानी उस कौम का मामूल हो गया कि जिस तारीख में वो गार के अंदर जा गए और गार बंद कर दिया गया, उसी तारीख में हर साल वहां पर बनी इसराइल जमा होते थे और उनका उर्स करते थे। अब पता चला उर्स सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में नहीं होता, बल्कि उर्स तो उम्मत ईसा में भी हुआ करता था। असहाबे कहफ का, ये है असहाबे कहफ का वाक़या जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया। अब बताओ, जब असहाबे कहफ उम्मत ईसा के औलिया हैं, जब उनकी ये शान है तो उम्मत मोहम्मदिया के औलिया की शान क्या होगी, इनका मर्तबा क्या होगा, इनका मकाम क्या होगा। इसलिए वलियों के करीब आओ। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको वलियों के करीब आने की तौफीक अता फरमाए। औलिया अल्लाह के मज़ार मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि कुरान कहता है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम उस मकाम की जहां सितारा डूब जाता है। सितारे डूबते नहीं है, छुपते हैं, है ना, ये साइंस कहती है। इस्लाम भी ये कहता है कि सितारे डूबते नहीं है बल्कि छुपते हैं। और अल्लाह क्या कहते हैं, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, उस मकाम की कसम जहां सितारे डूब जाएं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इससे मुराद औलिया अल्लाह की कब्रें हैं। अल्लाह ने वलियों से को सितारे कहा और उनकी कब्रों को सितारों के डूबने की जगह कहा, और अल्लाह ने वलियों की कब्रों की कसमों को याद फरमाया। ये है वलियों का मकाम। अल्लाह ताला हम सबको वलियों के दामन से वाबस्ता रखे, उन्हीं के मसलक पे जिंदा रखे, उसी पे मौत अता फरमाए।